آج کی اس نشست میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی سعادت کی بات۔ روزہ رکھ لیا، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، مطلب ہے جو ہمارے طرف حکم متوجہ ہو رہے تھے ہم نے ان پہ عمل کر لیا، بڑی سعادت کی بات۔ مگر اس سے بھی بڑی سعادت یہ ہے کہ جو اعمال ہم نے کر لیے ہیں وہ بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل کر لیں۔ عمل ہوا مگر قبول نہیں ہوا، الٹا کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دیا گیا، تو یہ تو پھر نہ ہونے کے برابر ہو گیا، بلکہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ تو زیادہ احسن بات کیا ہوئی کہ جو اعمال کیے ہیں وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں۔ اب بارگاہ الہی میں کون سا عمل قبول ہوا ہے اور کون سا عمل قبول نہیں ہوا ہمیں تو اس کا پتہ نہیں، لیکن کچھ ظاہری علامات ہیں، ان علامات کے ذریعے سے کہا جا سکتا ہے کہ یار اس کا یہ عمل قبول ہو گیا۔ علماء نے بنیادی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر یہ 4 علامات جو ہیں پائی جاتی ہیں تو سمجھو اس شخص کا یہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا تعلق سنت سے ہے ہی نہیں، مسترد ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ جس طرح وہ نوٹ جس پر بینک کی اور پاکستان کی مہر لگی ہوئی نہ ہو وہ مارکیٹ میں قابل قبول نہیں ہے، تو جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی مہر لگی ہوئی نہ ہو وہ بھی یوں سمجھیں کہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ عمل اخلاص نیت کے ساتھ ہو، خالص اللہ کی رضا مقصود ہو۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قرآن مجید میں ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت صحیح ہوگی عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ نمبر 3، تیسری علامت کسی عمل کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ وہ عمل کیفیت احسان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ کیفیت احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت یوں کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس انداز سے آدمی عمل کو کرے کہ کیفیت احسان اس میں پائی جاتی ہو، اور میں نے عرض کیا کہ اس بات کا تصور ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی اس کو دیکھ رہی ہے۔ نمبر 4، عمل کی قبولیت کے لیے چوتھی علامت یہ ہے کہ اس عمل پر مداومت اور استقامت نصیب ہو جائے، بعد میں بھی وہ خیر کا کام کرتا رہے۔ نمازیں شروع کی تھیں رمضان کے بعد بھی وہ نمازیں چل رہی ہیں، تلاوت رمضان کے بعد بھی چل رہی ہے، دیگر عبادات بھی جو رمضان کے بعد ہو سکتی ہیں، تراویح تو نہیں ہو سکتی مگر دیگر عبادات فرائض، نوافل، سنن، واجبات وہ رمضان کے بعد بھی ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ بشارت ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو کچھ رمضان میں کیا ہے یہ بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ بخاری شریف میں اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت پسند ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت والے اعمال ہی زیادہ پسند ہے نا، جو پسند ہے وہ قبول بھی تو ہوں گے، جو ہمیشہ کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہوں مگر اس پر مداومت ہو۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آپ نے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا، کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، وہ بڑا تہجد پڑھتا تھا، رات کو اٹھتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ یہ جو موسمی قسم کی نمازیں ہوتی ہیں، کبھی جوش چڑھا تو تلاوت کئی پارے ہو گئی، تہجد شروع ہو گئے، پھر ٹھنڈے ہو گئے، بالکل ہی ختم ہو گئے۔ لا تکن مثل فلان، ایسا نہ کرنا کہ فلاں آدمی کانا یقوم من اللیل، اہتمام تھا تہجد کا، فترک قیام، پھر چھوڑ دیا۔ سو اب رمضان شریف کے بعد دیکھا جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر رمضان شریف کے بعد بھی ان اعمال کی پابندی ہے جیسا کہ رمضان شریف میں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا، کیونکہ سابقہ اعمال کی قبولیت کے بعد اللہ نئے عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر عصر میں دوبارہ آ گئے، اس کا معنی یہ ہے کہ الحمدللہ ظہر قبول ہو گئی، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اگلے عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اگلا عمل نہیں ملا تو پچھلے کی خیر مناؤ، وہ گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ اگر وہ قبول ہوتا تو نئے عمل کی آپ کو توفیق ضرور ملتی۔ ہم نے غور کیا کہ رمضان کے بعد ہمارے اعمال میں کچھ فرق آ گیا۔ پہلے مسجد سے گھر آتے ہی نہیں تھے، گھر والوں کو شکوہ تھا کہ ظہر میں گئے، وہ بھائی تراویح پڑھ کے آیا، پتہ نہیں افطاری کہاں کی، بھائی 2 کھجوریں جیب میں ڈالی ہوئی ہیں، بندہ دعاؤں میں لگا ہوا ہے۔ عصر میں گئے تو عشاء میں آئے، مغرب میں گئے تو تراویح کی بعد آئے۔ مسجد سے پہلے آتے ہی نہیں تھے اور اب مسجد میں جاتے ہی نہیں ہیں، اتنا بڑا فرق۔ یہ وہ جانا ایسے ہی تھا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ شخص رمضانی مسلمان ہے۔ ایک ہوتا ہے رمضانی مسلمان، ایک ہوتا ہے رحمانی مسلمان۔ جو رمضانی مسلمان ہوتا ہے وہ رمضان میں عبادت پہ زور لگاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے رمضان میں اللہ کو پہچانا، بس اس نے رمضان میں اللہ کو پہچانا اور اس کی عبادت کی، یہ رمضانی مسلمان ہے۔ کہ اس کے دل میں رمضان کے مہینے میں رحمان کی عظمت آ گئی، رمضان ختم تو وہ رحمان کی عظمت بھی ختم۔ جو رحمانی مسلمان ہوگا وہ صرف رمضان میں نہیں، وہ مرتے دم تک رب کی عبادت کرے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی عبادت کب تک کرو؟ جب تک کہ یقین، کیا مطلب؟ موت۔ یہ موت کو یقین سے تعبیر کی ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے۔ موت تک رحمانی مسلمان موت تک عبادت کرتا ہے، رمضانی مسلمان رمضان کے اختتام تک۔ جو رحمانی مسلمان ہیں وہ مرتے دم تک۔ اب ہماری مرضی، ہم رمضانی مسلمان بننا چاہتے ہیں یا رحمانی مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ رمضانی مسلمان کی مدت تو ختم ہونے والی ہے، 2 ہی دن رہ گئے، زور لگا لو، ختم۔ جو رحمانی مسلمان ہیں اس کی عبادت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ مرتے دم تک رہتی ہے۔ پھر ہم نے یہ جو رمضان میں محنت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا مصداق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، انہیں سوائے پیاسا رہنے کے اور بھوکا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں، انہیں سوائے تھکاوٹ کے کوئی فائدہ نہیں، سوائے دیر تک جاگنے کے کوئی فائدہ نہیں۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔
آج کی رات عظمت والی رات ہے یہ، اور تاک راتوں میں آخری رات، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روئیں اور اس بات سے توبہ کریں کہ اللہ ہم رمضانی مسلمان نہیں، ہم تو رحمانی مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم تو تیرے دربار میں چند دن کے لیے نہیں آئے، ہم تو تیرے دربار میں ہمیشہ ہمیشہ جھکنا چاہتے ہیں، اب تک کی کوتاہیاں معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ہمیں مسجد میں مداومت اور استقامت کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اعمال صالحہ پر مداومت کے لیے 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک، دعا، جو میں نے پہلے بھی عرض کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں وہ ان اعمال صالحہ پر ہمیشگی اور مداومت عطا فرمائیں۔ نمبر 2، فرائض کا اہتمام کریں، فرض نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے فرائض کے اہتمام کی برکت سے وہ ہمیں نوافل کی بھی توفیق دے دے گا۔ اور نمبر 3، صحبت صالحین کا اہتمام کریں، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت میں سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے، جن کے درمیان میں اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی۔ تو سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان 2 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صالحین کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ علماء صلحاء کی محبت دلوں میں آئے گی تو دین کی محبت دلوں میں آئے گی، جب انہی کی محبت نہیں تو دین کی محبت بھی غیر محسوس طریقے سے دلوں سے نکلتی چلی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے 3 سوال کیے، پوچھا حضرت یہ بتلائیے سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ دوسرا سوال تھا یہ بتائیے کہ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال تھا کہ یہ بتلائیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا بہترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا، سید الایام۔ بہترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اور بہترین عمل 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ لے، آدمی اپنے وقت پہ پڑھ لے۔ اگر کسی نے 5 نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کر لیا اور باجماعت پڑھ لیا، اس سے بڑا احسان اس کے لیے اور کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ والے 3 سوال کیے گئے کہ بہترین دن کون سا ہے، بہترین مہینہ کون سا ہے، بہترین عمل کون سا ہے، اور حضرت نے یہ جواب دیے، فرمایا بہت بہترین جواب ہے، مشرق سے مغرب گھوم جاؤ، اس سے اچھا جواب کوئی عالم دے نہیں سکے گا۔ لیکن اگر میں ہوتا اس سائل کے سامنے اور یہ مجھ سے سوال کرتا کہ یہ بتلاؤ کہ بہترین دن کون سا ہے، تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا جس دن کلمے کے ساتھ موت آ جائے، خاتمہ بالایمان ہو جائے، اس سے اچھا دن کوئی نہیں۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور فرمایا اگر مجھ سے یہ پوچھا جاتا بہترین مہینہ کون سا ہے تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا کہ جس مہینے میں گناہگار آدمی اپنے سارے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے، وہی مہینہ اس کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ اور فرمایا اگر مجھ سے یہ پوچھا جاتا بہترین عمل کون سا ہے تو میں جواب میں کہتا بہترین عمل وہ
جو بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ اور قبولیت کے لیے شرطیں میں نے عرض کی، عمل سنت کے مطابق ہو، اخلاص اس کے اندر موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیفیت احسان کے ساتھ اس عمل کو کیا گیا ہو، دعاؤں کا بھی اہتمام ہو۔ انشاءاللہ یہ عمل، یہ علامات ہیں کہ یہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان مدارس دینیہ اور مساجد کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں یہ دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں مساجد سے، علماء سے جڑے رہنا چاہیے۔ دین دشمن طاقتوں کے جو ہم پہ حملے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ مدارس سے آپ کو بدگمان کریں گے، مساجد سے بدگمان کریں گے، امام مؤذن کے ناموں پہ لطیفے چھوڑیں گے تاکہ لوگ مسجد سے دور ہٹیں، اور کوئی کسر نہیں چھوڑتے، صرف اس لیے کہ یہ جو تھوڑی بہت دینداری پھیلتی جا رہی ہے یہ بھی متاثر ہو جائے۔ یاد رکھیں، انسان کے جسم میں جو مرتبہ اور مقام دل کا ہے، وہی مرتبہ اور مقام مسجد کے امام کا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ دل ٹھیک ہے، سارا نظام ٹھیک، امام ٹھیک ہے، محلے کا سب ٹھیک۔ اہل محلہ کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے۔ مستند عالم دین کا درد رکھنے والے شخص کو مسجد کا امام بناؤ تاکہ محلے میں کوئی دین کا کام ہو۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یستخف بحقہم الا منافق۔ تین آدمیوں کو منافق کے علاوہ کوئی ہلکا نہیں سمجھتا، ان کی حقارت تین آدمیوں کے دل میں ہوگی، یعنی منافق کے دل میں ہوگی۔ یہ تین آدمی ہیں، ان کی عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ اگر ان تین کی عزت نہیں ہے، اگلے کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ کون کون سے؟ ذو الشیبہ فی الاسلام، جو بزرگ لوگ، سفید ریش آدمی، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ بہت ساری آفات بلیات ان بزرگوں کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ یہ گھر کی زینت ہے، ان بوڑھوں کو اب گھروں میں بوجھ نہ سمجھو، جس دن یہ چلے جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی برکت تھی جس سے ہم محروم ہو گئے۔ تو ان کو ہلکا سمجھنے والا آدمی، فرمایا وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ نمبر دو، وذو العلم، علم والا، عالم دین، اس کو ہلکا سمجھنے والا، وہ بھی کوئی مسلمان نہیں، منافق ہی ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی، وامام مقسط، انصاف کرنے والا امام، وقت کا بادشاہ، اگر وہ مقصد ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو اس کا مخالف بھی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ائمہ مساجد اور علماء کے احترام میں یہ بات داخل ہے کہ ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اپنے عیوب تلاش کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا کوئی عیب تمہیں معلوم بھی ہو گیا ہے، اس کی اشاعت نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے اور لوگ اس سے دور ہٹ جائیں اور ان کی دل آزاری ہو، اور نتیجہ یہ نکلے کہ وہ دین سے کٹتے چلے جائیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ عوام الناس کو علماء سے جوڑا جائے۔ ہاں، کہیں شرعی مجبوری بن جائے ایک الگ بات ہے، ورنہ ان باتوں سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرنا چاہیے۔ ائمہ مساجد اور علماء کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بھی باہر نکل جائیں تو کچھ نہ کچھ پیسے کما لیں گے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، مسلمانوں کی دینی ضروریات کی وجہ سے یہ گھروں میں رک گئے ہیں، مدرسوں میں اور مسجدوں میں پابند ہو گئے ہیں، تو عام مسلمانوں کو چاہیے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ورنہ یاد رکھو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ امت کو بہترین مساجد میسر ہوں گی، ٹائلیں لگی ہوئی اور بہترین کھڑکیاں، ایلومینیم کی، دروازے، اسپیکر، سب کچھ ہوگا، مگر بہترین
امام میسر نہیں ہوگا۔ میں اپنی آنکھوں سے کئی مساجد دیکھ چکا ہوں جو بہترین بنی ہوئی ہیں اور امام ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، کئی جگہ تو میں نے کمیٹی والوں کو پکڑ کے کہا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ تو عالم مجھے نہیں لگ رہا، کہ نہیں عالم تو یہ ہے ہی نہیں، داڑھی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ دکاندار، بھئی کیوں رکھا ہوا ہے؟ 2000 روپے میں نمازیں پڑھا دیتے ہیں، جو مہنگا ہوگا تو وہ پھر دو تو نہیں دے گا۔ کئی مؤذنین میں نے دیکھے ہیں ان کی اذان 100% غلط ہے، اور بھئی کیا کر رہے ہو؟ اور جی 2500 روپے میں 500 اذانیں دیتے ہیں، کوئی اور تو نہیں دے گا۔ پورا محلہ مجرم ہے، پوری انتظامیہ مجرم ہے۔ بہترین امام، بہترین مؤذن عوام کو فراہم کرنا اہل محلہ اور انتظامیہ کے فرائض میں شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان من اشراط الساعة ان يتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی امام نہیں ملے گا، ہر آدمی دوسرے کو بولے گا تو پڑھا۔ یہ وقت آ چکا ہے کہ کئی مسجدوں میں امام نہیں ملتا، لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے، ہر ایک ڈر رہا ہے۔ اور اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے لوگ اس پیشے کو حقیر سمجھیں گے۔ آج اس پیشے کی طرف حالانکہ کوئی مسجد کا خادم بھی ہے، اس کا بھی بڑا مقام، وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس پیشے کی حقارت لوگوں میں آ رہی ہے۔ اب میں کئی مساجد میں جاتا ہوں تو مؤذن یہ کہتے ہوئے ذرا جھجک محسوس کرتا ہے کہ میں اس مسجد کا مؤذن، پھر وہ نائب امام اذان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، حتیٰ کہ مساجد کے ائمہ یہ کہتے ہوئے ذرا ہلکا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں امام ہوں، پھر وہ ساتھ جوڑتے ہیں میں خطیب ہوں۔ اس لیے کہ معاشرے نے اس طبقے کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے اس کی طرف آپ کی توجہ دلوائی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں دین رہے تو دینداروں کو عزت دو، ان کا احترام کرو، دل سے ان کا احترام کرو، ان کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کو سمجھاؤ، وہ نشان عبرت بن جائیں تاکہ ہمارے گھروں میں دینداری کی عظمت بڑھے۔ اپنی اولاد کو بہترین ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے صالحین کی صحبت میں لے کر جاؤ تاکہ ان کی عظمت کی وجہ سے دین کی عظمت اور محبت دلوں میں بیٹھ جائے۔ آج کی یہ رات بہت مبارک رات ہے اور آخری عشرے کی آخری رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ گناہگار بندے سے نفرت نہیں کرتا۔ ہمارا آج کے معاشرے کا شخص اپنے حقیقی اولاد سے بھی نفرت کرتا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، حقیقی بیٹا گھر میں نہیں آ سکتا۔ 2-3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، کبھی مسجد کے دروازے پہ سوتا ہے، کبھی باہر چھوٹی وہ جگہ جو نکلی ہوئی ہے چھوٹی سی فٹ پاتھ اس پہ پڑا ہوا ہے۔ حقیقی والد اپنے گھر نہیں چھوڑ برداشت کر سکتا ہے آدمی؟ میں کہتا ہوں جتنا مرضی ہے دیوانہ ہو، وہ کسی اسپتال میں لے جا کر دھکیل دے، جیل میں ہی ڈال دے، لیکن روڈ پہ تو یوں نہ پھینکے۔ لیکن انسان ہے وہ ایسی کرتا ہے۔ مگر میرا رب گناہگار سے بھی نفرت نہیں کرتا۔ اس کا اعلان ہے میرے بندے آ جاؤ، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے آگے بڑھنے میں کوئی دیر نہیں، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی کوئی گناہ اس نے کیے نہیں۔ آج کی رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے۔ کیا معلوم زندگی میں پھر یہ رات ملے یا نہ ملے، کیا معلوم پھر یہ مبارک گھڑیاں ہمیں میسر آئیں یا نہ آئیں۔ کہاں چند دن پہلے میں تو نہیں بھولا وہ 3 جنازے جو ہم نے اپنی مسجد کے صحن میں پڑھے۔ ہمارے
محلے والوں کے لیے تو عبرت کے طور پر یہی کافی ہونا چاہیے۔ ہم اس چھوٹے سے صدمے کو نہیں برداشت کر سکے۔ ان کے یہاں تعزیت کے لیے میں گیا تو کچھ دیر بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے سوچا یا اللہ، غزہ کے مسلمان آئے دن اس طرح کی نامعلوم کتنی لاشیں اٹھاتے ہیں، ہمارے ایک گھر میں تالا کیا لگا، وہاں تو پورے محلے ہی ختم ہو گئے۔ دنیا کے حالات اب ایسے ہیں، حوادثات اس تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، موتیں اس طریقے سے آ رہی ہیں، جو زندگی کے لمحات اللہ نے عطا فرمائے انہیں غنیمت جانی ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور آج کی رات میں اپنے رب کو منا کے چھوڑیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھیے، یہ بہترین صلاۃ التوبہ بھی ہے اور بہترین صلاۃ الحاجت بھی ہے۔ مبارک موقع ہے، ختم قرآن بھی ہے، طاق رات بھی ہے، رمضان شریف کا آخری عشرہ بھی ہے اور مسجد میں بیٹھے ہیں، اس سے بہترین موقع کوئی نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کو روشن فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ہم ان لوگوں کو نہ بھولیں جو ہماری پہلی صف میں ہوتے تھے۔ آج ہماری نگاہیں انہیں تلاش کر رہی ہیں مگر نہیں نظر آتی۔ یوں ہی میں اور آپ بھی کسی دن اس منظر سے غائب ہو جائیں۔ تو جو لمحات ہیں انہیں قیمتی جانیں۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے محنتیں کر کے اتنی بڑی جگہ حاصل کی، اس کو یہاں تک پہنچایا، اس کی تعمیر اور ترقی میں بھاگ دوڑ کی، ہم ان سب کے ناموں کو نہیں جانتے، میرے رب کے علم میں سب کچھ ہے۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس مرکز میں جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں، جانے والوں کے نامہ اعمال میں ان کا اندراج فرمائے، ان کے لیے ان حسنات کو رفع درجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔